رانا صاحب، پہلے تو یہ سروے رپورٹ ہے، کرپشن سے متعلق ہے، وہ ہم کتنے کرپٹ ہیں اس حوالے سے؟ دنیا میں 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 135واں نمبر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ پرسیپشن ہے، ریالٹی نہیں ہے، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں ہم؟ دا فیکٹس آن گراؤنڈ جو ہیں دے ٹیل اے ڈفرنٹ سٹوری۔ 68% جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو سیلف کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے ان کی۔ تو ایک پرسیپشن یہ بن گیا ہے کہ جی ہر جگہ کرپشن ہے، ریالٹی میں ایسا نہیں ہے۔ پرسیپشن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ انٹرنیشنلی ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دیر آر پیپل، ایجنٹس، تھرڈ پارٹی، ایگزیکٹلی دس از دا ریالٹی۔ انہوں نے ابسٹین کیا ہوگا، انہوں نے ایبسٹین کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں یار ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ کیا ہو رہا ہے۔ جو ایکچوئل جو مدر آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیب نے سر ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے سالانہ رپورٹ میں کہ جی انہوں نے کھربوں روپے جو ہیں وہ ریکور کیے ہیں کرپشن کے۔ لوگوں نے پاکستان سے کتنا پیسہ لوٹا۔ اصل کرپشن وہ ہے جو دوسرے ممالک میں محلات خریدے جاتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ پاکستان میں کرپشن کے نام پہ سیاست، سیاست کے نام پہ کرپشن، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ 30 لاکھ روپے مہینہ لیتا تھا، یہ 60 لاکھ روپے مہینہ لیتا تھا۔ ایف آئی آر کٹی ہے سر۔ کیا ہوا تو کچھ نہیں ہے، ویسے صرف ایف آئی آر کٹی ہے۔ تو ایف آئی آر تو کٹتی رہتی ہیں اس ملک میں۔ جس کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے وہ کٹتی نہیں ہے، اور جس کی نہیں کٹنی چاہیے وہ کٹ جاتی ہے۔ جس دن لوگ اپنی ڈیسٹنی کے ماسٹرز بن گئے تو ان کا وجود نہیں رہے گا، یہ جو فیملی لمیٹڈ کمپنیز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہے رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، کرپشن ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے، اور جتنا بھی اس کے خلاف احتسابی اقدامات ہیں اس کے باوجود بجائے یہ ختم ہونے کے بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا ہی گیا جوں جوں دوا کی۔ فیڈریشن آف پاکستان کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، کرپشن سے متعلق سروے رپورٹ ہے، اس کے نتائج بہت دلچسپ ہیں۔ آج اس حوالے سے بات کریں گے رانا صاحب سے۔ اور دوسرا جو اہم ٹاپک ہے وہ نیشنل فائنانس کمیشن سے متعلق ہے۔ ابھی تک اس کا صرف ایک اجلاس ہوا ہے، باقی اجلاس کیوں نہیں ہوئے، یہ بات پوچھیں گے رانا صاحب سے۔ رانا صاحب، پہلے تو یہ سروے رپورٹ ہے، کرپشن سے متعلق ہے، تو ہم کتنے کرپٹ ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ تو ایک روزی پکچر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ اگر آپ فیکچولی دیکھیں تو دنیا میں 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 135واں نمبر ہے۔ اوکے، دیٹ مینس کہ صرف 45 ممالک جو ہیں وہ ہم سے زیادہ کرپٹ ہیں، جی، باقی پوری دنیا سے ہم کرپٹ ہیں۔ ہاں، ہم کرپٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ پرسیپشن ہے، ریالٹی نہیں ہے، تو آئی تھنک کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں ہم؟ دا فیکٹس آن گراؤنڈ جو ہیں وہ دے ٹیل اے ڈفرنٹ سٹوری۔ آپ، میں، عام آدمی جب کہیں جاتا ہے، تھانہ، کچہری، محکمہ مال ٹھیک ہے، یا کسی بھی ادارے میں، چند ایک اداروں کو چھوڑ کے جیسے نادرا ہے، تو آپ کو سفارش چاہیے، آپ کو کانٹیکٹ چاہیے، ریفرنس چاہیے، یا پیسہ چاہیے۔ ایسے ہی اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ ابھی بھی آپ چلیں، کہیں چلتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں جو ڈیولپمنٹل اتھارٹیز ہیں وہاں پہ کیا حالت ہے۔ جس طرح سی ڈی اے ہے، آر ڈی اے ہے، ایل ڈی اے ہے، کے ڈی اے ہے، یہ جو ایف ڈی اے ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن لوگ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام نکلوانا ہے، ہمارا کام نہیں ہوگا ہمیں نقصان ہوگا، اور اس چیز کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ ادارے اٹھاتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ایف پی سی سی آئی کے، جی، اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جی 67% عوام نے بدعنوانی کا سامنا نہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ یعنی 67% آف دا پیپل وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی بدعنوانی نہیں ہے، کوئی ریگولیرٹی نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی 68% لوگوں نے سرکاری اداروں میں رشوت ستانی کا کہہ دیا کہ وہاں پہ عام ہے، ہو رہی ہے، رشوت لی جاتی ہے۔ کیا بات ہے جی، یہ تو سیلف کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے ان کی۔ اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے جاری کی ہے اسی کی بات کر لیں کہ ایک طرف کہتے ہیں جی 67% عوام نے بدعنوانی کا سامنا نہ ہونے کا کہا، 68% جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ سر وہ اسے ثابت شاید یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی چونکہ پرسیپشن از بگر دین ریالٹی، تو ایک پرسیپشن یہ بن گیا ہے کہ جی ہر جگہ کرپشن ہے، ریالٹی میں ایسا نہیں ہے۔ تو پرسیپشن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ انٹرنیشنلی ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 135واں نمبر ہے 180 کی لسٹ میں۔ تو پرسیپشن کیسے بنتی ہے؟ پرسیپشن ایسے بنتی ہے جب آپ کہیں جاتے ہیں، پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، محکموں میں جا کے اپنا کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی کام ہو آپ کا، تو جو رویہ وہاں سے ہوتا ہے، ڈیلیز کیوں ہوتے ہیں؟ ڈیلیز اسی لیے ہوتے ہیں کہ پہیے لگائیں۔ تو رانا صاحب، یہ بھی تو رینڈم سروے انہوں نے کیا ہے، تو یہ بھی تو لوگوں کے پاس جا کے کیا ہے نا، مطلب یہ پرسنٹیج جو آ رہی ہے تو آخر لوگوں سے ہی جو رزلٹ آیا، جواب ملا انہیں۔ دیکھیں، سروے کرنے کا ایک بنیادی اصول ہے کہ دیر آر 6 things to do۔
جب آپ کوئی سروے کرنے جاتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کا کلیئر گول کیا ہے وہ آپ سیٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنا ٹارگٹ آڈینس کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ آپ کویسچنز ایسے بناتے ہیں جو کہ ان بائسڈ ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ میتھڈ کیا استعمال کرتے ہیں کہ کیا آپ نے آن لائن سروے کیا, فون پہ کرنا ہے جی فون پہ کیا یا ان پرسن کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں رسپانسز کیا ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے. وہ جو ٹارگیٹڈ کویسچنز تھے اور آڈینس تھا انہوں نے کیا رسپانس دیا آپ کو. پھر ان کی بنیاد پر آپ ایک رپورٹ بناتے ہیں جو کہ ایک انالیٹیکل رپورٹ ہوتی ہے. ٹھیک. دیکھنا یہ ہے کہ ایف پی سی سی آئی نے جو ٹارگیٹڈ آڈینس لیا وہ کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے. کیا وہ بزنس کمیونٹی ہے, صرف انڈسٹریلسٹ ہیں, گورنمنٹ سرونٹس ہیں, عام شہری ہیں, کون ہیں. تو اگر انہوں نے چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ایک جنرل سروے کر لیا تو ابھی یہ دیکھیں جو میں رپورٹ پہ آپ کو ان کا پوائنٹس بتا رہا ہوں وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 76% رائے دہندگان نے اقربا پروری یعنی نیپوٹزم کا حوالہ دیا کہ ان کا اس سے واسطہ پڑا. رشتہ داریاں جی, کوئی ریفرنس لے آؤ. نیپوٹزم کرپشن نہیں ہے؟ بالکل ہے. اچھا پھر آگے آ جائیں. انہوں نے کہا جی 27% نے ذاتی طور پر رشوت مانگے جانے کا اظہار کیا. ذاتی طور پہ یعنی ڈائریکٹ ان سے ڈائریکٹ مانگی گئی. اور ورنہ آپ جائیں, میں آپ کو لے چلتا ہوں مختلف اداروں میں, چلیے محکمہ مال میں ہی چلتے ہیں کامران صاحب, میرے ساتھ کوئی ٹائم طے کر لیں. بالکل. تو وہاں پہ آپ خود نہیں دیں گے, نہ آپ سے خود کوئی مانگے گا. دیر آر پیپل, ایجنٹس, تھرڈ پارٹی. ایگزیکٹلی دس از دا ریالٹی. ہے اب اس ریالٹی کی بنیاد پہ ہی پرسیپشن بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آئی ڈونٹ نو یہ سروے جو انہوں نے کیا اس کا کیا پیغام یہ دینا چاہتے ہیں. تو پیغام یہی ہے کہ جی وہ پرسیپشن زیادہ ہے ہمارے خلاف کہ جی ہم کرپٹ ہیں. اتنی کرپشن نہیں ہے جتنی کہ جتنا پرسیپشن بنا ہوا ہے. ہاں ایک اور چیز میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ سروے کے مطابق 31% شہری حکومتی انسداد بدعنوانی اقدامات سے مطمئن ہیں, 37% غیر جانبدار, جبکہ 32% نے عدم اطمینان کا اظہار کیا. اچھا اب یہ جو 37% ہیں غیر جانبدار جو ہیں یہ کیا ہے, یہ فگر کیسے آگے جی غیر جانبدار ہے؟ میرا خیال ہے انہوں نے ایبسٹین کیا ہوگا. انہوں نے ایبسٹین کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں یار ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پتہ کیا ہو رہا ہے. وہ جو آپ نے بات کی کہ جی کچھ لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ بھئی ہم نے اپنا ہمارا کام پھنس جائے گا, رک جائے گا. نہیں دیکھیں اس میں تو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ انڈیویجولز کون ہیں یا کسی کو شیئر نہیں کرتے, لیکن جو غیر جانبدار لوگ ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ نیوٹرل. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. ان کو پتہ ہے کہ نظام ایسا ہی ہے بیسیکلی. یہ بھی بات صحیح ہے. ادروائز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہے, مطلب آپ کہہ دیں کہ ایسا ہے, وہ کہتے ہیں اسٹے اوے. مطلب آپ ان کے سامنے کویسچنر رکھیں گے تو وہ کہیں گے یار یہ مذاق نہ کیا جائے, مذاق نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر ان سرویز کی جو کامران صاحب کہانی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ خاص خاص موقعوں پہ سرویز آتے ہیں, الیکشن سے پہلے بھی آتے ہیں. الیکشن سے پہلے بھی آتے ہیں. پھر وہ پاکستان میں کچھ چیپٹرز ہیں فورن جو آرگنائزیشنز ان کے وہ کر دیتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل جو مدر آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا رانا صاحب, نیب نے سر ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے سالانہ رپورٹ میں کہ جی انہوں نے کھربوں روپے جو ہیں وہ ریکور کیے ہیں کرپشن کے, اور یہ اٹ سیلف ایک بڑا انکشاف ہے کہ جی اتنے کھربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اور اگر صرف نیب کے ڈومین میں یہ ہے تو جو اوور آل کرپشن ہے وہ کتنی ہوتی ہوگی سر؟ دیکھیے نیب کی جو رپورٹ ہے اس میں تو کچھ آئی تھنک 5 یا 6 کھرب کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جی وہ بیسیکلی لینڈ جو گریب کی گئی تھی, قبضہ کیا گیا تھا, انکروچ تھی سرکاری زمین, اس کو واگزار کرایا گیا. اچھا اس کی ویلیو جو ہے وہ انہوں نے بتایا تقریباً 5-5.5 کھرب روپے کی ویلیو ہے وہ. اچھا اگر آپ یہ کہیں جی کہ یہ قومی خزانے کو فائدہ ہوا, یقیناً ہوا کیونکہ سرکاری زمین ہے واپس آ گئی ہے. اچھا لیکن یہ بتائیں کہ ان ٹرمز آف فائنینشیل لاس جو ہے, جو کرپشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں نے پاکستان سے کتنا پیسہ لوٹا, اصل کرپشن وہ ہے. یہ تو آپ کے پاس ہے, آپ اس کو واپس لے لیں گے انکروچڈ لینڈ جو ہوتی ہے, لیکن پاکستان سے جو پیسہ باہر جا رہا ہے, جو فلائٹ آف کیپٹل ہے, جو رشوت ستانی کا پیسہ ہے, وائٹ کلر کرپشن, ایگزیکٹلی جو دوسرے ممالک میں محلات خریدے جاتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ بالکل صحیح, اس طرف تو خاموشی ہے. ہاں وہاں تو وہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اور اگر کامران صاحب پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کیا گیا ہوتا تو پاکستان میں بہت بہتری آ چکی ہوتی. ابھی آئی ایم ایف کی بھی تو ایک رپورٹ تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. جی بالکل, ہم نے پروگرام بھی کیا تھا. تو وہ کرپشن ہے جو پیسہ لوٹا گیا.
بالکل ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، ٹھیک ہے، بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، بٹ ہمیں ریالٹی کو بھی فیس کرنا ہے کہ ایکچوئل آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہوتی ہے. تو یہ سرویز جو آتے ہیں لوگ اگنور کر دیتے ہیں. اب یہ کل بھی سروے آیا تو جو ڈسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو پس رہے ہوتے ہیں اس چکی میں، تو وہ تو مذاق ہی اڑاتے ہیں. ہاں وہی بات کہ آپ کسی کے پاس کوشچنر رکھیں وہ دل جلا ہو کہے گا یار یہ رہنے دو یا سائڈ پہ رہنے دو. بالکل وہی بات ہے, ایسی بات ہے. اچھا اس میں رانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی نادرا کو سب سے بہتر درجہ ملا ہے, یعنی وہ کرپشن سے تقریباً پاک اس کو قرار دیا گیا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے بھی ذکر کیا ابھی کہ نادرا ایک ایسا ادارہ ہے جس نے لوگوں کو واقعی فیسیلیٹیٹ کیا, اور نادرا نے کرپشن کے تدارک میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا. بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس جانا پڑتا تھا, مختلف اداروں کے پاس جانا پڑتا تھا. انہوں نے سسٹم دے دیا, انہوں نے ایک سسٹم دے دیا کہ اس کے تحت جناب اب یہ کام ہوگا, اور وہاں پہ ایک جو فیس ہے وہی ہے, وہ ٹھیک ہے, 1000 روپے ہے یا جتنی بھی ہے, تو وہ فیس آپ دیتے ہیں, آپ کا کام ہو جاتا ہے, آپ کو سرٹیفکیٹ جو بھی لینا وہ مل جاتا ہے, جو کہ آپ کو اداروں سے جا کے خود لینا پڑتا تھا, اور وہ جناب لیت و لال کرپشن نہیں دیں گے, تو وہ معاملہ تھا. تو اس حوالے سے نادرا کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے, ٹھیک, اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے رانا صاحب وہ ہو رہا تھا کہ ادارے ایسے ہیں جن کے کہا کہ یہاں کرپشن یا رشوت ستانی ہو نہیں سکتی, مطلب ادارے ایسے ہیں, شاید نادرا بھی ان میں سے ایک ایسا ہی ادارہ ہو. لیکن مجھے اگر اجازت دیں ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں کہ یہ ماضی میں سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا, بینک آف پنجاب لون اسکینڈل جو تھا, اس میں جو مجرم تھا وہ باہر گیا ہوا تھا. ہارس اسٹیل مل کی بات کر رہا ہوں میں, مجرم باہر تھا, اس کو اس وقت کے چیف جسٹس نے بلوایا, تو اس سے پوچھا گیا بھائی تم باہر کیسے چلے گئے تھے, تمہارا نام تو ای سی ایل پہ تھا. اس نے کہا جی بالکل میرا نام ای سی ایل پہ تھا, کمشنر جو تھے وہ میرے دوست تھے, ان کا میں نام نہیں لیتا, وہ میرے دوست تھے, ان کا میں نے ان سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ای سی ایل میں بھی نام ہے, پھر بھی تم جا سکتے ہو, وہاں جاؤ ایئرپورٹ پہ, وہ فلانا امیگریشن میرا نام لینا, تمہیں جہاز امیگریشن پہ بندے گا, وہ تو آپ کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. وہ کہتا ہے جی اس نے مجھ سے اتنے پیسے کلیم کیے اس بندے نے, میں ایگزٹ ہو گیا, جہاز پہ چلا گیا اور باہر چلا گیا. کہتا ہے جی اس وقت اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا, لیکن یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں نا یہاں پر آپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے نا وہ آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کا بھی تدارک ہے, تھوڑے پیسے اور دیں, وہ بھی وہاں سے نکال دیں, وہ بھی سوئچ آف ہو جائے گا. تو دیکھیں سسٹم تو ایسے ہی چلتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ایسا ہے کامران صاحب, ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہم چیزوں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کانٹراڈکٹ کرتا ہے گراؤنڈ ریالٹی سے. تو اچھی بات ہے, پاکستان سے کرپشن ختم ہونی چاہیے, لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کہ پاکستان میں کرپشن کے نام پہ سیاست, سیاست کے نام پہ کرپشن, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے اس کو تو ہمیشہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا فار دا اپوننٹس, جن کی آرم ٹوسٹنگ کرنی ہے, ان کو کورس کرنا ہے. تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی کرتا ہے. ایگزیکٹلی. اور جب تک یہ اس کا لیبل ختم نہیں ہوگا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا, یا دیگر جو اس قسم کے اینٹی کرپشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں کہ وہاں سے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ہراس کیا جاتا ہے, تو اس وقت تک تو پرسیپشن ٹھیک نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. ریسنٹ اگر ایگزامپل دے لیں رانا صاحب کہ این سی سی آئی میں ایف آئی اے کے اپنے بندوں نے اپنے ہی بندوں کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کٹوائی ہے کہ یہ اتنے بندے تھے, یہ ہمارے کرپشن میں ملوث ہیں, یہ جو ہے نا وہ یہ اتنے 30 لاکھ روپے مہینہ لیتا تھا, یہ 60 لاکھ روپے مہینہ لیتا تھا. ایف آئی آر کٹی ہے سر. کیا ہوا؟ ہوا تو کچھ نہیں ہے ویسے, صرف ایف آئی آر کٹی ہے. ایف آئی آر تو کٹتی رہتی ہیں اس ملک میں. تو نہیں میں کہہ رہا ہوں سر کہ جو کرپشن روکنے والے بندے ہیں وہ خود کرپشن کر رہے ہیں, جن کا کام کرپشن روکنا. بات ہے کہ یو سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف. ایگزیکٹلی. تو جب تک یہ ختم نہیں کریں گے آپ تو کیسے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے؟ کامران صاحب دیکھیں, جس کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے وہ کٹتی نہیں ہے, اور جس کی نہیں کٹنی چاہیے وہ کٹ جاتی ہے. آپ کو اپنا بنیادی سٹرکچر ٹھیک کرنا پڑے گا. لاز اتنے ہیں اوور لیپنگ, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سا لا جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا. ایک لا جو وہ اپلائی ہوتا ہے تو دوسرا اس کی نیگیشن کر دیتا ہے. لیکن جس کو پکڑنا ہو, ٹارگٹ کرنا ہو, تو وہاں پہ ہو جاتا ہے کامران صاحب. ادھر لا نہ بھی ہوگا تو وہ یہی تو بہت بڑا ایک آئرنی ہے ہمارے ہاں کہ جہاں لا اپلائی ہونا ہے وہاں نہیں ہوتا, اور جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہو جاتا ہے. بالکل یہی بات ہے. رانا صاحب پروگرام کے دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں. یہ نیشنل فائنانس کمیشن جو تشکیل دیا گیا تھا, یہ تقریباً اس کو کئی ماہ ہو گئے, ایک اجلاس ہوا ہے صرف. کام صاحب اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو پاکستان میں آئین کی ہر روز وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے کہ آپ کو ہر 5 سال کے بعد نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ دینا ہے. بالکل. ابھی آخری کب ہوا تھا؟ 2010 میں ایسا ہی ہے. اور 2015 میں
نیا فائنانس کمیشن ایوارڈ آنا تھا جی لیکن ابھی تک ہم اسی پہ چل رہے ہیں اور وائلیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بالکل ہے. یہاں پہ تو بہت ساری آئینی وائلیشنز کی بات ہوتی رہتی ہے لیکن جو ایکچول ایشوز ہیں اس کی وائلیشن کی کوئی بات نہیں کرتا. تو یہی تو ہمارا المیہ ہے کامران صاحب. اب آپ دیکھیں کہ یہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے یہ کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو گیا. جی ایک میٹنگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی اور 8 ورکنگ گروپس بنائے گئے اور ان 8 ورکنگ گروپس نے صرف 2 گروپس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. تو کیوں نہیں ہو رہا؟ نان ورکنگ گروپس اس کی وجہ کہ یہ پولیٹیکل ریلیکٹنس ہے کامران صاحب. جی جی اصل ایشوز یہ ہیں اس ملک کے کہ آپ نے اپنے بنیادی ڈھانچے کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دینی اور نہ دے رہے ہیں. کیوں نہیں ہو رہا؟ بڑی دھوم تھی جب 27ویں آئینی ترمیم آئی کہ جی 28ویں آئینی ترمیم آئے گی, این ایف سی کا معاملہ جو ہے وہ اور لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو ہینڈل کیا جائے گا اس ترمیم کے تحت. کیوں نہیں آ رہی؟ پی ایف سی بھی بنیں گے. اس میں کسی کی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. جہاں کسی کی پرسنل انٹرسٹ ہوگی تو 28ویں کیا 29ویں اور 30ویں آئینی ترمیم بھی آ جائیں گی. اب مسئلہ کیا ہے کہ وفاق یہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے ریسورسز نہیں ہیں جس میں ڈیٹ سروسنگ بھی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہو جاتا ہے, وہ جو ڈویزیبل پول ہے صوبوں کو اتنا چلا جاتا ہے کہ وفاق کے پلے ککھ نہیں رہتا. لیکن صوبے بضد ہیں کہ نہیں, وہ جو کیپ کیا گیا ہے شیئر اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی تھی, نہیں کرنے دے رہے. اور کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ کیونکہ پیسہ جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے دفتروں میں جا کے پارک ہو جاتا ہے, نیچے نہیں جاتا. پیسہ حکومتیں انجوائے کرتی ہیں اپنے جو پولیٹیکل مقاصد ہیں ان کے لیے, ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ بھی کریں گے تو ٹارگیٹڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹیبلش نہیں کرتے, اس طرف آتے نہیں ہیں. تو آپ بتائیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کیوں نہیں اسٹیبلش ہو رہی؟ جی الیکشن ہی نہیں ہو رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوریت کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہے, اور جمہوریت کے نام پہ فراڈ ہے یہ. صحیح. اور یہ کس کو دکھا رہے ہیں؟ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ جی پاکستان از اے ڈیموکریسی. تو دنیا کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے, اور ہم سب جانتے ہیں اگر ڈیموکریسی ہوتی کامران صاحب تو لوکل گورنمنٹ سسٹم ان پلیس ہو جاتا. کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ شیڈیول آتا ہے اس کو مؤخر کر دیتے ہیں. سر ہائبرڈ سسٹم میں پھر ڈیموکریسی اس طرح سے ہو نہیں سکتی. سسٹم کو الزام نہیں دے رہا, میں پولیٹیکل ول کی بات کر رہا ہوں کہ جو نہیں ہے. اگر یہ سیاسی جماعتیں جو اس ملک پہ اجارہ داری اپنی قائم کیے ہوئے ہیں اگر یہ سنسیئر ہوتی تو یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ان پلیس کرتی, یہ لوگوں کو ان کی ڈیسٹنی کا مالک بناتی, اور لیکن نہیں بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن لوگ اپنی ڈیسٹنی کے ماسٹرز بن گئے تو ان کا وجود نہیں رہے گا, یہ جو فیملی لمیٹڈ کمپنیز ہیں. بات صحیح ہے رانا صاحب. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ صرف مالیاتی کرپشن نہیں ہوتی, نیتوں کی بھی کرپشن ہے. نیتوں کی بھی کرپشن ہے. تو دیکھیں کرپشن کیا ہے, صرف رشوت دینا یا رشوت لینا ہی کرپشن نہیں ہے, یہ سوچ بھی کرپٹ ہوتی ہے. بالکل. کہ جب آپ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے, بدنیتی ہوگی, بدنیتی وہ بھی کرپشن ہے. بالکل. رانا صاحب یہ کرپشن ایسا ایلیمنٹ ہے کہ اس کے حوالے سے قائد اعظم نے بھی 78 سال قبل ہی بتا دیا تھا کہ یہ اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ایسا ناسور ہے جو معاشرے تباہ کر دیتا ہے. یہ ابھی تک کیوں ختم نہیں ہو سکی کرپشن معاشرے سے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے.